ولنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاعتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وآله الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في مارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام نور قادری.in کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ سارا مجمع جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے جو ملتے ہیں اپنی آنکھیں تمہارے آستانے سے، اور یا رسول اللہ زمیں تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا حسن، ہمارے پیر و مرشد مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، محبت سے بول دو یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، اور سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، آیت من آیات اللہ وموجزۃ من موجزات النبی، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں سجدہ دریا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضانہ حضرت۔ آیت کی روشنی میں کچھ بھی عرض کرنے سے قبل بس ایک حدیث سنیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مایت کریمہ کی روشنی میں حدیث پڑھوں گا، جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو سنی ہے وہی جنتی ہے۔ بولو، جو سنی ہے وہی جنتی ہے۔ ہاں ابھی حدیث سناؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی، اس لیے مجھے جذبات سے نہیں، کچھ مسائل آپ کے ذہن میں اتارنا ہے، محبت سے سنتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ سنیے، یہ حدیث جو ترمذی شریف جلد ثانی
صفحہ 203 بابو فی آیات النبوہ حدیث نمبر 1 سطر 13 کی ہے. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بمکہ کان حجرا هو يسلم علی وعرفه الى الان. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جابر مکہ میں پتھر تھا جس پتھر کو میں اب تک پہچانتا ہوں، اور جب جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تب تب وہ پتھر کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ. کیا کہتا تھا؟ بولو سب آدمی بولیے کیا کہتا تھا؟ وہ کون پتھر ہے جو ہمارے نبی کو سلام کرتا تھا؟ تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد اول صفحہ 113 کے سطر 9 پہ فرماتے ہیں ہما حجر اسود کہ وہ پتھر جو ہمارے نبی کو سلام کرتا تھا وہ حجر اسود ہے نا. جہاں سے حاجی صاحب کا طواف شروع ہوتا ہے، جہاں حاجی نے پتھر کو چوما، سرکار فرماتے ہو پتھر حاجی کے تمام گناہوں کو چوس لیتا ہے اور ایسا پاک بنا دیتا ہے حاجی کو جیسے حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے. اعلی حضرت اسی کو فرماتے دھو چکا ظلمت دل بوس اے سنگ اسود، آؤ خاک بوسیے مدینے کا بھی رتبہ دیکھو. توجہ سے بیٹھیے، ماحول بنائے رہیے. بہت کچھ ابھی سننا آپ کو. سنیے یہ کیا بیچ میں آنا جانا شروع کر دیتا ہے؟ ماں بنانے بس بولو محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے کا آنا جانا بند کرو بھائی. ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. انشاءاللہ اسی تقریر سناؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. پھیکم پھاک نہیں آتا مجھ کو. قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی تقریر آج سنا دوں گا کہ سارے دیوبندیوں کا جنازہ نکل ہی جائے گا. بیٹھیے محبت سے. بیٹھنے دیجیے کوئی بات نہیں. ارے رہنے دو نا. کیا ہے کیا کر رہا ہے یار؟ تو سنو، کعبہ شریف میں بے شمار پتھر تھے، انگنت کچھ اور بھی تھے نا، مگر سارے پتھروں کو حضور نے باہر کیوں کر دیا اور حجر اسود کو کعبہ کے اندر کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ وہ بقیہ پتھر ہمارے نبی کو سلام نہ کرتا تھا اور حجر اسود نبی کو سلام کرتا تھا. تو جس نے سلام نہ کیا اسے باہر کیا گیا اور جس نے نبی کو سلام کیا اسے اندر کیا گیا. جو کہے یا نبی السلام علیکم نہ پڑھو اس کو شریعت سے باہر کر دو، اور جو کہے پڑھو اس کو اندر کر دو. سبحان اللہ. تو سارا مجمع جی لگا کر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حوالہ نوٹ کیجئے بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 611 باب غزوہ موتا. اور یہی حدیث انہی لفظوں کے ساتھ فتح الباری شرح بخاری جلد ثابت صفحہ 413 حدیث نمبر 3 سطر 7 8 9 کے اوپر بھی ہے. سبحان اللہ. عن انس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدا وجعفرا وعبد اللہ ابن رواحہ قبل ان یاتیہم خبرہم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الرایۃ زید فاصیب ثم اخذ الرایہ عبد اللہ ابن رواحہ فاصیب ثم اخذ الرایہ جعفر فاصیب ثم اخذ الرایہ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم. پہلے سنو، اس حدیث میں 3 صحابی کا تذکرہ ہے. ایک ہے حضرت زید، دوسرا عبداللہ ابن رواحہ، تیسرا حضرت جعفر طیار. تینوں کا مدار شریف مقام موتا میں ہے. مولا کے کرم سے میں نے ان تینوں صحابی کے مزار پہ حاضری دی ہے.
زید وہ صحابی ہے جو سرکار کا منہ بولتا بیٹا ہے کہ جب پہلا نکاح حضور کا حضرت خدیجہ سے ہوا تھا تو خدیجہ کے خاندان والوں نے زید کو نبی کی بارگاہ میں غلام کی حیثیت سے پیش کیا تھا. سرکار کی عمر 25 سالہ ہے، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا ہے. زید کے خاندان والوں کو جب معلوم ہوا کہ میرا بیٹا زید محمد کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہے تو آئے اور کہا اے محمد تم تو زمین و آسمان کے امانت دار ہو، کعبہ کے پڑوسی ہو، ہاشم کی اولاد ہو، کتنی دولت چاہیے لے لو، اب بیٹا زید کو آزاد کر دو. حضور نے فرمایا زید یہ کون ہے؟ عرض کیا میرا باپ ہے. یہ کون ہے؟ کہا چچا ہے. یہ کون ہے؟ کہا بھائی ہے. سرکار نے فرمایا محمد کو دولت کی ضرورت نہیں ہے، زید جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. اتنا کہنا تھا. اب زید کی عقیدت دیکھو، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، نبی کے قدموں پہ گر گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں نچے دیکھ کے تلوا تیرا. رسالت حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ، شیر رضا، شیر رضا، شیر رضا، مناظر اعظم ہندوستان، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، شیر بشیر سنت، خلیفہ شیر بشیر سنت، خلیفہ شیر بشیر سنت. ہو گیا نا، بیٹھ جائیے، جلدی سے بیٹھ جائیے، اب جلدی سے بیٹھ جائیے. ارے بھیا بیٹھنے دیجیے، خالی ہو جائے گا تو کہاں جائیں گے سر؟ بیٹھو آرام سے بیٹھو. ارے ابھی بہت کچھ سننا ہے. تمام بیٹھیے نا عزیز صاحب، ابھی تو شروع بھی نہیں تقریر کی میں نے. الحمدللہ برادر گرامی وقار مناظر اہل سنت شیر حشمتی حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی مدد ذل العالی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. جب وہ کتابیں کھول کھول کر کے سنانا شروع کریں گے تو کچھ لوگ بھاگنا بھی شروع کریں گے، اس لیے بیٹھے. سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ. ماحول بنائیے. تو حضرت زید نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھرکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. باپ نے کہا بیٹا زید ساری دنیا آزادی چاہتی تو غلامی چاہتا ہے. تو زید نے کہا تھا باپ کان کھول کر سن لو، تمہاری آزادی سے بہتر ہے محمد عربی کی غلامی. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا. سرکار محبت میں آگے بڑھے، زید کو سینے سے لگا لیا بلکہ گود میں اٹھا لیا. مکہ والوں گواہ ہو جاؤ، آج سے محمد نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور زید کو محمد نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. کیسا پیارا صحابی وہ ہوگا جس کو سرکار نے اپنا بیٹا کہا ہے. سبحان اللہ. تو اس جنگ میں 3 صحابی ہیں موتا میں. دیکھو توجہ سے، سرکار ہے مدینہ شریف میں، بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے نا میں نے، حضور مدینہ میں ہے. کہاں ہے بولو؟ جنگ ہو رہی ہے موتا میں. جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ کم و بیش موتا اور مدینہ میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کم و بیش. سرکار فرماتے صحابیوں سے کہ اے صحابیوں سنو، موتا میں کفر و اسلام کی جنگ چھڑ گئی ہے. میرا بیٹا زید نے سپہ سالاری کا جھنڈا لیا ہے، اب میرا بیٹا زید شہید ہو گیا. عبداللہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گیا. اب جعفر طیار نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گیا. آقا رونے لگے، پھر مسکرانے لگے. صحابہ نے کہا حضور ابھی رو رہے تھے، مسکرانے کیوں لگے؟ فرمایا اب خالد سیف اللہ نے جب سپہ سالاری کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما دیا ہے. ایک بات بتائیے، یہ کچھ کہتے ہیں ادھر دیوبندی وہاں بھی کہتے حضور غیب نہیں جانتے ہیں. مدینہ میں بیٹھے بیٹھے حضور موتا کی خبر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ بولنا بھائی، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا، کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ ہر ابھی بات پوری نہیں ہوئی، سنیے.
جب جنگ ختم ہو گئی تو اس جنگ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو یعلا، الخصائص الکبریٰ جلد ثانی صفحہ 259 ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد گئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور موتا کی خبریں لے کر آیا ہوں، تو حضور نے فرمایا ان شئت فاخبرنی و ان شئت فاخبرتک۔ ابو یعلا اگر چاہو تو خبر تم دو کہ کیا کیا ہوا، اگر چاہو تو تم چپ ہو جاؤ، میں ہی بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا وہابی دیوبندی ہوتا تو کہتا حضور آپ تو غیب نہیں جانتے ہیں، موتا کی خبر کیسے ہو گئی؟ یہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ وہ رسول جو خدا کا پتہ دے رہا ہے وہ موتا کا پتہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ واپس سے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا ایک بات بتائیے، ارے آپ کے یہاں کوئی جب مر جاتا ہے تو اس کی تعزیت کی جاتی ہے کہ نہیں؟ تعزیت سمجھ گئے نا؟ مرنے کے بعد اس کی مجاز کرسی کے جاتے ہیں تو تعزیت ہے۔ تو اس جنگ میں ایک حضور کے رشتہ دار بھائی تھے جعفر، تو ان کی بھی تو شہادت ہو گئی، تو سرکار گئے حضرت جعفر کے یہاں ان کی بیوی بچوں کی تعزیت کرنے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے فجاءت امنا فذکرت یتیمنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیالۃ تخافین علیہم انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے کہ میری ماں آئی، ماں کا نام تھا اسما بنت امیس، رونے لگی حضور بچوں کے باپ شہید ہو گئے، اب ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ نبی فرماتے اسما بچے مجھے دے دو، یہاں بھی اس کا ولی بنتا ہوں، قیامت میں بھی اس کا ولی بنوں گا، سبحان اللہ، یہاں بھی حفاظت کروں گا اور وہاں بھی حفاظت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں غمستوں کو رسا مجھ نتیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، بے کسوں کا سہارا، محبت سے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور سنیے نا جب محو، اور ایک بات اور سنیے، قرآن شریف میں دوسرا پارہ سورہ بقرہ صفحہ 51 آیت 234 میں ہے، کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، جس عورت کا شوہر مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی تو اس کی عدت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن، 4 مہینہ۔ اب نبی کا اختیار دیکھیے، یہ بدماش کہتے ہیں نبی مختار کل نہیں ہے، اب یہاں پر نبی کا اختیار دیکھو، سرکار فرماتے ہیں اسما بچے مجھے دے دو، رہ گئی بات تمہاری تو عدت والے قانون سے تم کو مستثنا کرتا ہوں، تسلبی سلاسن، صرف تم 3 دن عدت مناؤ اور چوتھے دن جس سے چاہو شادی کر لو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو یہ نبی کا اختیار ہوا کہ نہیں بھائی؟ بولیے نا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اعلیٰ حضرت سرکار جبھی تو فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیے نا، اچانک حضور جب اسما سے بات کر رہے تھے حاجی ابو الکلام صاحب، تو حضور نے کیا فرمایا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اسما نے کہا حضور سلام تو کسی نے نہیں کیا، جواب کس کا دیا آپ نے؟ ارے بھائی کوئی سلام کرے گا تب نہ جواب دیجیے گا۔ تو اسما نے کہا حضور سلام تو کسی نے نہیں کیا۔ تو حضور نے فإنی أرى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے اسما تجھے پتا نہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو کوئی نہیں دیکھتا ہے اور میں وہ سنتا ہوں جو کوئی نہیں سنتا ہے۔ اسما نے کہا حضور کیا دیکھا کیا سنا؟ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ابھی ابھی جبریل اور میکائیل جا رہے تھے اور ان کے ساتھ تمہارا شوہر جو جعفر طیار شہید ہوا نا تو وہ بھی جا رہا تھا، تو جعفر نے مجھ کو سلام کیا اور سلام کیا تو اس کا جواب دیا، اور جعفر نے کہا حضور میں نے موتا میں جھنڈا لیا داہنے ہاتھ میں، تو کافروں نے داہنا ہاتھ شہید کر دیا، تو پھر بایاں ہاتھ میں لیا تو بایاں بھی شہید کر دیا، پھر میں نے گردن سے دبایا تو آخر میں بھی جام شہادت سے سرفراز ہو گیا۔ تو میرے آقا جب کافروں نے میرا دونوں ہاتھ شہید کر دیا تو اس کے بدلے اللہ نے مجھ کو 2 پر دے دیا ہے، تو میں بھی جبریل کے ساتھ کبھی کبھی اڑتا رہتا ہوں، اور حضور جب جب بھوک لگتی ہے اڑ کے جنت میں جاتا ہوں اور جہاں سے چاہتا ہوں میوے توڑ توڑ کے خوب کھاتا ہوں، سبحان اللہ۔ محبت سے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان
سے بولیے، ایمان سے بولیے کہ جب نبی کا غلام مرنے کے بعد زندہ ہے تو بولو ہمارا نبی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولنا بھائی. اعلیٰ فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بتا جانے والے. بات پوری نہیں ہوئی. تاریخ الخلفاء صفحہ 15 سطر 1 2 3 4 5 6 سنیے. اتنی حدیثیں سنا دوں کہ پورے دنیا کی وہابی دیوبندی مل کے بھی نہیں سنا سکتے. اتنی لمبی تقریر کی، کم سے کم ایک حدیث پڑھ کے تو سنایا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ادھر راؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، شیر رضا، فیضان اعلی حضرت. سنو. قالت مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال انك حامل بغلام فاذا ولدت فاتيني به فلما ولدت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاذن في اذنه اليمنى وقام في اذنه اليسرى وسماه وقال اذهبي بأبي الخلفاء. کون سبحان اللہ؟ سرکار کی چچی ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرماتی میں حمل سے تھی. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بے شک کوئی نہیں جانتا، مگر خدا کے بتانے سے ہمارا نبی جانتا، اور نبی کے بتانے سے ہمارا ولی جانتا. بولنا بھائی، جانتا کہ نہیں جانتا ہے؟ تو سرکار کی چچی گزر رہی ہیں، حمل سے تھی، تو حضور نے کہا چچی لڑکا پیدا ہوگا. کیا کہا کہ اس پیٹ میں جو ہے لڑکی نہیں ہے، بیٹا ہے. اب میری چچی جب بچہ پیدا ہونا تو بچہ کو میرے پاس لے کے آنا. حضرت ام الفضل فرماتی کچھ دنوں کے بعد آخر بیٹا پیدا ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں لے کر گئی تو حضور نے اپنے زمان اقدس سے دائنے کان میں اذان پڑھ دی، اب بائیں کان میں تکبیر پڑھی، نام رکھا افان لے جاؤ یہ تو خلفاؤں کے باپ ہے. سبحان اللہ. اس میں تو غیب پر غیب ہے. بولو یہ نبی کا غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولنا بھائی، بولو غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر بھی یہ نادان کیسے کہتے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے؟ غیب کا ثبوت قرآن شریف میں بھی ہے اور غیب کا ثبوت حدیث شریف میں بھی ہے. بولو حدیث سے ثبوت ملا کہ نہیں ملا؟ ملا نا. اب ذرا ان کا عقیدہ دیکھیے، ان کا عقیدہ دیکھیے. حوالہ نوٹ کیجئے، ایک بھی حوالہ غلط ہو تو انشاءاللہ تعالی فقیر اپنی طرف سے 10,000 20,000 نہیں، منہ مانگا انعام دے گا. قیامت تو آ سکتی ہے مگر میرے دلیل کو اور دعوے کو تم غلط ثابت نہیں کر سکتے ہو. سبحان اللہ. سنیے ایک شعر اسے بھی سنا دے مولانا انوار صاحب. ہاں ادھر بھی، ادھر والوں کو ایک شعر سنا دے. ہاں مزہ آ جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ تو سنا دیتے ہیں. وہ اچانک یاد آ گیا. شاعر کہتا ہے، حاجی ابوالکلام صاحب شاعر کہتا ہے، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. سنیے حوالہ نوٹ کیجئے. آپ کو ثبوت ملا نا کہ نبی غیب جانتے ہیں. اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا دیوبندیوں کے سب سے بڑے گرو گھنٹال مولوی خلیل احمد امبیٹھی کی ایک کتاب ہے البراہین القاطعہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ الصفا 51. آج بھی یہ کتاب دور نہیں جائیے، رانچی سے خرید کے لائیے، بکتی ہے کتب خانے میں. الصفا 51 الٹیے، لکھتا ہے، اس کی عبارت پیش کر رہا ہوں. شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو محض خلاف نصوص قطعیہ، محض قیاس فاصلہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ کیونکہ شیطان وہ ملک الموت کی وسعت نص سے ثابت ہے. فخر عالم کی وسعت علم کے لیے کون سی نص قطعی ہے؟ پلے نہ پڑا آپ کے. کہہ دو معاذ اللہ تو سمجھا دیتا ہوں. بولیے نا معاذ اللہ. دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے ہیں، شیطان غیب جانتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ.
حضور نہیں جانتے، شیطان جانتا ہی نہیں ہے. لکھا کہ حضور کو علم کم ہے اور شیطان کو علم کم زیادہ ہے. کہ رانچی کا شیطان جانتا ہے کہ بھوپال کا شیطان کیا کر رہا ہے. اب بھوپال کا شیطان جان لیتا ہے کہ دلی کا شیطان کیا کر رہا ہے. کہ شیطان کو علم زیادہ ہے اور حضور کو علم کم ہے. تو جو ایسا عقیدہ رکھے تو داڑھی نہیں ڈاڑھا بڑھا لے، ہمارے نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. سبحان اللہ. ارے بھائی کیا ہو گیا سنی بھائیو؟ جو کہے شیطان کا علم زیادہ اور حضور کا علم کم ہے، وہ تمہارا رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. آگے تو بڑھو، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آگے تو بڑھو. چھیرا نہ ہوتا تو اچھا ہے کہ نہیں. شیر اپنا سوتا رہتا ہے، چھیرو گے تو جواب تو ملے گا نا بھائی. میں پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، ثبوت دے رہا ہوں. ثبوت ہے نا ثبوت. اچھا سنیے، انہوں نے تو کہا کہ شیطان کو علم زیادہ ہے، حضور کو کم ہے. کیوں؟ اس پر دلیل کیا دیتا ہے کہ شیطان کو جو علم زیادہ ہے نا قرآن سے ثابت ہے، اور حضور کو علم ہے تو نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت ہے. وہ کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ. کیسے پڑھتا ہے خدا جانے، بتائیے کیسے پڑھتا ہے خدا جانے، ہے کہ نہیں. اور سنیے نا، مولوی اسماعیل دہلوی کی ایک کتاب ہے تقویت الایمان. غور سے سننا، کیا نام ہے اس کی کتاب کا؟ اس میں لکھتا ہے کہ غیب کا دریافت کرنا، غور سے سنیے گا، غیب کا دریافت کرنا، غیب کا دریافت کرنا جب چاہے معلوم کر لے، بندے کے اختیار میں ہو، یہ اللہ صاحب کی شان ہے. کہ جب چاہے معلوم کرے یہ اللہ صاحب کی شان ہے. نہیں سمجھے آپ ابھی؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو بھی غیب نہیں ہے، وہ چاہتا ہے تو دریافت کر کے معلوم کرتا ہے. یعنی ایک مولوی نے لکھا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اللہ ہی کو غیب نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. نہ یہ کتاب میں سچے ہیں نہ قول میں سچے ہیں، اصل میں شیطان کے پٹھے ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ تو ہم بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیے تو کیسی گندی گندی عبارت ان کے کتابوں میں موجود ہے، اور الٹے سنی کو للکارتا ہے. سچ کہا کسی نے، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹا، بے چوری کرتا ہے اور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. سنیے مولانا، بڑی پیاری روایت، بڑی پیاری بات ہے. اور اس سے پہلے، روایت سے پہلے مولانا سنیے، یہی مولانا بات. ارے پہلے اس کے عقیدہ تو سنو تب نہ حدیث. اس کے بعد ایک عقیدہ، اس کے بعد حدیث، ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی جو ان کے سب سے بڑے مولانا ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے، ان کے کتاب کا نام ہے حفظ الایمان. کیا نام ہے بولیے؟ لکھتا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو اس سے بعض غیب مراد ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تفسیر. ایسا علم تو ہر سبھی مجنون بلکہ جمیع بہائم و حیوانات کو حاصل ہے. نہیں سمجھے؟ کہا کہ کل غیب اللہ جانتا رہا بس. تو کہتا ہے اس میں حضور کی کیا تفسیر ہے؟ جیسا علم حضور کو ہے ویسا علم تو جانور کو بھی ہے، ویسا علم تو چوپائے کو بھی ہے، ویسا علم تو بچے کو بھی ہے، ایسا علم تو پاگل کو بھی ہے. تو جو کہے نبی کا علم جیسا ہے ویسا جانور کو بھی ہے تو لکھنے والا مسلمان رہے گا. بھائی بولنا، بولو نا، مسلمان رہے گا. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو وہ ہمارے نبی کا ہے. اور کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا ہے. اس اندھے سے تو پوچھو، اگر جانور کا علم حضور جیسا ہے تو اس اندھے سے پوچھو کیا جانور نے عرش دیکھا ہے؟ کیا جانور نے لوح و قلم دیکھا ہے؟ عرش و کرسی دیکھا ہے؟ جانور نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو پھر کیسی بے تکی بات تو کرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ یہ بے تکی بات ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا عقیدہ سنو، بخاری شریف جلد ثانی 12-16 باب قصت بدر 17-13-14 15-16 17-18 19-20 ان علی رضی اللہ تعالی قال بعثني رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا مرثد والزبیر قال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاق فإن بها امرأة معها كتاب من هات الى المشركين فادركناها على بعير تصير حيث قال رسول
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا الكتاب فانخناها فانتلمسناها فلمرنا كتابا فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فما رأت الجد اهجزتها فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فداني أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما صنعت إنه ليس من أهل البدل وقد قال الله تعالى لأهل البدل اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة فتمتينا عمر وقال الله رسوله أعلم. بخاری شریف میں بخاری شریف میں کہاں ہے بولو؟ ہاں بخاری شریف میں ہے. ایک بات یاد آئی پہلے پھر حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں مولانا صاحب. ہاں ذرا ٹائم ہے ابھی بہت ٹائم ہے ابھی بہت ٹائم ہے نا. ذرا عقیدہ مضبوط کیجئے اس کے بعد عقیدہ کے بعد نا عمل ہے جی. تو سنیے ایک بات. ایک جگہ مرغا جانتے ہو آپ لوگ؟ مرغا نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانے گا؟ مرغا تو سنی کے مقدر میں لکھا کے آیا ہے. یہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا بے؟ ہاں سنی کے مقدر میں حلوہ ہے مرغا ہے بریانی ہے نہیں ہے سبحان اللہ. تو سنیے ایک جگہ میں گیا گاؤں میں تقریر کرنے کے لیے تو دیکھا بات آئی ہے کہ نہیں؟ دیکھا کیا کہ ایک درخت پہ شاخ پہ مرغا بیٹھا تھا اور لومڑی نیچے تھی. تو لومڑی نے جو مرغا کو دیکھا تو منہ میں پانی آیا. لومڑی نے کہا میاں مرغا کیا بہتر اذان دیتا ہے جی, نیچے آؤ نا. دونوں بھائی جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہے نا. لوگ کہتے ہیں نمازی کی دعوت تو دیتا ہے, 4 دن نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد کہے گا غوث مردہ, خواجہ مردہ, نبی مردہ. معاذ اللہ, ڈائٹ اللہ سے مانگنا. نبی میں پاور نہیں ہے. نمازی تو بنا دیا مگر اندر سے بے ایمان بنا دیا. نہیں بھائی, تو وہ نماز سے کیا فائدہ کہ اندر ایمان ہی نہ رہے, ہے کہ نہیں؟ تو مرغا نے دیکھا ارے خیر نہیں ہے خیر نہیں ہے, اب کیا کرے؟ تو دیکھا ایک شیر ہے جو دریا کے کنارے پانی پی کر ادھر ہی آ رہا ہے. تو مرغا نے کہا میاں لومڑی ٹھہر جاؤ, امام صاحب وضو کر کے آ رہے ہیں نا. لومڑی نے مڑ کے دیکھا یا اللہ شیر آ رہا ہے, تو دم دبایا بھاگا بھاگا. مرغا نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ جماعت سے نماز تو پڑھ لے. کہا وضو ٹوٹ گیا وضو کرنے جا رہا ہوں. ڈنگے مار کر چلے گئے ہو. حسمتی شیر آ گیا ہے, رضوی شیر آ گیا ہے, سارے دیوبندی وہابی کا وضو ٹوٹ جائے گا. یاد رکھ لینا. سبحان اللہ, محبت سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تحفظ کانفرنس, شیر رضا, فیضان اعلی حضرت. میں تو آپ نے بہت تقریریں سنی ہوں گی, میں یہ سب بولتا نہیں ہوں, مگر جب ہمارے سنیوں کو چھیڑا ہے تو جواب تو دینا پڑے گا نا بھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پچھتائے گا کہ اچھا ہوتا کہ نہ بولے ہوتے. ہاں ہاں, ہم نے کئی جگہ سے بھگایا ہے اس کو, مولا کے کرم سے کئی جگہ سے بھگایا ہے. سبحان اللہ. سنو جو حدیث بخاری شریف کی پڑھی ہے. کیا ہوا بابو, بولیے, کچھ بولنا ہے؟ ہاں اسٹیج گر جائے گا تو خیال رکھو بھائی, گرنا نہیں چاہیے. اگر اسٹیج گرا تو کل وہ ہنسے گا. ہنسے گا, ہنسنے کا موقع نہ دو. بارکاہ دعا کیجئے آدمی کے نہ اسٹیج نہ گرے. دعا کیجئے, دعا کیجئے نا کہ نہ گرے. بولیے نا انشاءاللہ. ہاں نہ گرے انشاءاللہ, نہیں گرے ہے نا گرے. سبحان اللہ. سنیے مولانا, اب بیٹھیے نا, اب آپ اٹھیے گا تو اور لوگ اٹھنے لگیں گے. یہ مولانا انوار صاحب بہت محنتی. مولانا انور, جتنے علماء اسٹیج پر جھارکھنڈ کے بیٹھے ہیں, مولا کے کرم سے آپ لوگوں کے تعاون سے اس بار علماء نے یہ جلسہ سجایا ہے. آپ لوگوں کے تعاون سے یہ علماء سجائے. حق ہے نا, تو حق ہے تو یہ بھی حق ہے کہ ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ, یہ بھی حق ہے. ہاں, اور ہمارے خان صاحب امیلاد خان جتنے ہیں, جتنے سنی بھائی, خان ہو کہ انصاری ہو کہ منصوری ہو کہ پٹھان ہو کہ شیخ ہو, سارے سنی بھائیوں نے مل کے سجا دیا ہے. اور سنیوں جب جب ایسا معاملہ آئے گا انشاءاللہ ہم سجاتے رہیں گے. بولو نا انشاءاللہ. کیونکہ سنیوں کا ایک نعرہ ہوتا ہے یا رسول اللہ, ہر جفا ہر ستم کا وارا ہے, اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے, اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ. ارے ہمارا ایک
رشید بیٹھا تھا اسٹیج پر، کدھر چلے گئے مشتاق بابو؟ گئے اچھا کہیں ہے تو ٹھیک ہے، کہیں اللہ سلامت رکھے. اچھی ارے بھائی سنو توجہ سے، بخاری شریف کی حدیث پڑھی نا. ایک ہم تو حضور نے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کی کہ اب مکہ کو فتح کرنا چاہیے، ہے نا. تو اس میں حضرت حاتب بھی بیٹھے تھے، گئے اور ایک لیٹر لکھا اہل مکہ کے نام کہ نبی اور اس کے ساتھی مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو حاتب نے اس نیت سے لکھا کہ ان کے رشتہ دار وہاں رہتے تھے، سوچا لیٹر لکھ دوں گا تو کفار ہمارے رشتہ دار کو نہ چھیڑیں گے. نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، تو اکیلے میں خط لکھا، کوئی نہیں تھا. مشرکہ عورت اور حضرت حاتب، اور اونٹ پر بیٹھ گئی عورت اور چلی لیٹر لے کے مکہ کی طرف. اب نبی کا غیب دیکھو، سرکار سے علی ادھر آؤ، زبیر ادھر آؤ، غلام اسود ادھر آؤ، جلدی سے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ اور تینوں کے تینوں فلاں راستے سے چلے جاؤ، فلاں مقام پہ پہنچو گے تو ایک عورت ملے گی، حاتب کا لیٹر ہے اس کے بعد، مشرکین مکہ کے نام، جلدی سے جا اور لیٹر چھین کر کے لے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے بھائی یہ نبی کا غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو گئے، سنیے گئے 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 ہاں گئے تو تینوں فرماتے اسی مقام پہ عورت مل گئی. مولانا اسی مقام پہ عورت مل گئی جہاں کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا. ہم نے کہا عورت لاؤ لیٹر لاؤ. تو کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، کوئی لیٹر نہیں، بہانہ کر دیا. تو صحابہ کہتے ہم لوگوں نے تلاشی لی، تلاشی تو لیٹر نہ ملا. تو ہم نے کہا سن لو اے عورت سن لو، ہمارے رسول جھوٹ نہیں بولتے ہیں. رسول قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. جلدی بول لیٹر کہاں ہے؟ جب لوگوں نے ضد کیا تو دونوں سینوں کے درمیان چھپا کے رکھی تھی، نکال کر کے دے دیا اور لے جا کے لیٹر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا. تو حضرت عمر نے عرض کیا حضور اجازت دیجیے، تو اس نے اللہ رسول اور مومنین کے ساتھ خیانت کی ہے، حاتب کی گردن اڑا دوں گا. حضور نے فرمایا اے عمر کیسی بات کرتے ہو، حاتب تو بدری صحابی ہے. اب بدری صحابی کیسی ایسی لفظوں کو اللہ نے معاف فرما دیا کہ جو چاہو کرو. اللہ نے بدری صحابی کے لیے جنت واجب کر دیا ہے. سبحان اللہ. فدمات حضرت عمر رونے لگے اور عرض کیا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. سبحان اللہ. اور سنیے مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 1 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 متبع رشیدیہ ان عمر الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استرى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاصل ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فجبنا له يصله يصدقه قال فاخبرني الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسی لمبی حدیث. یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے. اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں. سبحان اللہ. ترجمہ کرنے سے پہلے پورے مجمع میں ایک سوال ہے. کیا نورانی مجمع ہے؟ سبحان اللہ. کون ہے؟ سبحان اللہ. ایک چیز پھر ہم حدیث کا ترجمہ کریں گے، وعدہ کر لو. چونکہ پورے سنی بھائی بیٹھے ہو، بولو انشاءاللہ. بولو سب ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. بولو ہم نماز پڑھیں گے. بولو ہم نماز پڑھتے رہیں گے. ہاتھ اٹھاؤ. ہم دعا کر دیتے. ہاتھ اٹھاؤ نا بھائی. ارے نماز نہ پڑھے گا کیا؟
اے مولا جتنے اٹھے ہاتھ ہے سب کو قبول فرما لے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ان کے پیشانی میں طرفتا سجدہ دے دے، سینہ کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ نیچے کیجیے، سنی نہ پڑھے گا نماز تو کون پڑھے گا؟ بمبئی میں ایک مولانا نے کہا ابوالحقانی صاحب سمجھ میں نہیں آتا، کہا کیا بابو سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا آخر سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ میں نے کہا بدماش، اگر تو کربلا میں ہوتا تو امام حسین کو یہی کہتا کہ یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے، کیونکہ یزیدی بھی کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں، وہ بھی تو رام رام نہیں کرتا ہے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی تو اذان دیتا ہے۔ امام حسین نے گلا تو دے دیا مگر یزیدیوں کے پیچھے اقتدا نہ کیا، تو ہم بھی غلام حسین ہیں، نماز پڑھیں گے مگر وہابیوں تمہارے پیچھے نہیں پڑھیں گے، سنیوں کے پیچھے پڑھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنیوں کے پیچھے پڑھیں گے۔ اور سنا غور سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر سب ہی کے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سنیے سنیے، حافظ لوگ اسٹیج پر ہیں، ایک دو حافظ ہیں، کوئی نہ ہے، تو 5واں پارہ میں اللہ نے کیا فرمایا لاسٹ میں؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ہے نا حافظ جی؟ قرآن شریف میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کچھ نمازی جو نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، کیوں آتے ہیں؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ لو اللہ فرماتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی پلیٹ فارم پہ پڑھ لے گا۔ ہم نے دیکھا 2 ٹرین کے درمیان لیٹرین ہے نا، جبکہ جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، وہی مصلی بچھا دے گا۔ تو خدا نے کہا بھائی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، ہم سنی دکھاوے کی نہیں پڑھتے ہیں، ہم سنی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا حبیب راضی ہو جائے۔ اچھا ایک بات مولانا انوار بڑی حیرت ہے، جس پر ابھی ایمان لانا ضروری ہے وہ نماز کی بات کرتا ہے۔ بے پہلے ایمان کی بات کرو نا، ہم تو تم کو مسلمانے نہیں سمجھتے تو نماز کی بات کیوں کرتا ہے تم؟ پہلے کلمہ پڑھو، اسلام سمجھاؤ، ایمان سمجھو کہ کیا ہے، تب نہ نماز پڑھو گے۔ بولنا بھائی، مسلمان نہ نماز پڑھے گا، بولنا کون نماز پڑھے گا؟ مسلمان نہ پڑھے گا تو محبت سے تو بول دو سبحان اللہ۔ کہتے کعبہ میں ہم ہیں، کعبہ میں تو یزید بھی تھا، کعبہ میں کچھ دن تو شیعہ کی بھی حکومت تھی، نہیں تھی؟ شیعہ کی حکومت نہیں تھی، ہم بتاتے نا، ہم کو معلوم ہے جی، اتنا تو معلوم ہے کہ یزید کی حکومت تھی۔ تو کیا یزید بھی تم کہو گے صحیح تھا؟ بولتے ہیں کعبہ میں ہم ہیں اور ہم لوگ وہاں ہیں۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ وہاں ہیں، کہاں ہیں؟ سعودی میں، اس لیے ہم حق پر ہیں۔ توبہ توبہ، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پڑھا لکھا دیوبند کا مناظر ہے، کچھ عقل و شعور رکھتا ہوگا، اس کو یہی خبر نہیں ہے کہ نجات کا مدار سعودی ہے کہ انڈیا ہے کہ قرآن اور حدیث ہے۔ جب اس کو اتنی تمیز نہیں ہے تو مناظرہ کیسے کرتا ہے بھائی؟ بتائیے، جب اتنی تمیز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کعبہ کا ہو کہ مدینہ کا، کہ انڈیا ہو کہ پاکستان کا، اگر اس کے سینے میں حب رسول نہیں ہے تو وہ ہمارا امام نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ہمارا امام نہیں ہے۔ حاجی صاحب کہیے نا سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات، مان لیا کہ تم ہو تو اس کا تو ہم صحیح ہے، تو سنو ہم سے سنو، ہم تو 25 حج کیا نا جی۔ کتنا حج کیا؟ 25 کیا، پھر جا رہے ہیں۔ اور جس کو جانا ہو نا، دیکھو حاجی ابوالکلام بیٹھا ہے، یہ آپ ان کے یہاں فارم بھرو، ارے ان کے ساتھ حج میں جاؤ گے تو ایمان بھی بچے گا، حج بھی ہوگا۔ اب بدعقیدوں کے ساتھ جائے گا تو آنے کے بعد مولوی کو سمجھانے لگو گے کہ وہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے حج کرنا ہے، ایمان بھی بچاؤ، اور بھلے تو پیسہ زیادہ لگ جائے، حج تو صحیح ہو جائے گا بھائی، بولنا حج تو صحیح ہو جائے گا نا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ سنو ابھی بھی غور سے سننا، غور سے، بولے سعودی میں ایسا ہوتا ہے تو ایک بات بتاؤں، ریاض جس کا نام نجد تھا پہلے، کیا نام تھا؟ نجد، جہاں سے حضور میں شیطانی گروہ پیدا ہوں گے، تو اس نے نجد کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ ریاض رکھ دیا۔ اور ریاض میں ابھی بھی کم و بیش امریکہ کی 5000 یہود و نصارہ فوج بیٹھی ہے۔ کتنی فوج؟
اور روزانہ یہ سعودی اس کو سور بھی پیش کرتا ہے اور شراب بھی پیش کرتا ہے. تو یہاں کے وہابی دیوبندی کو کہو کہ سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے, کل سے تو سور کے گوشت کا دھندا شروع کر دو, شراب کا دھندا شروع کر دو, کیونکہ سعودی میں ایسا ہو رہا ہے. یاد رکھنا, سعودی ہماری شریعت نہیں ہے, ہماری شریعت ہمارا نبی ہے, ہماری شریعت ہمارے صحابہ ہے. مپا سے بول دو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہی بات ہے نا. سبحان اللہ. اور سنیے حدیث کا ترجمہ. امر ترجمہ سے پہلے سنو بھائی, ادھر ادھر کی نہ سننا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابوں سے, چونکہ اعلیٰ کی کتاب میں وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے. اعلیٰ کتاب میں وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں, بولنا بھائی, جو قرآن اور حدیث میں. تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھو اور اعلیٰ حضرت کی وصیت پہ عمل کرو, انشاءاللہ ایمان بھی بچ جائے گا, عقیدہ بھی بچ جائے گا اور عمل بھی بچ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سنیے نا, چڑھتے کیوں ہے بھائی؟ انہی کے مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی پر ان کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. لو, سورہ مولوی نے لکھا نا, کمالات اشرفیہ میں نہیں لکھا جی, فتاوا دارالعلوم دیوبند میں نہیں لکھا. کیا لکھا کہ بریلویوں کے پیچھے سنیوں کی ہماری نماز یعنی وہابی دیوبندی کی ہو جائے گی. اس نے لکھا, ہوگی کہ نہیں ہوگی تو ہم تو الگ فیصلہ دیں گے, مگر اس نے لکھا کہ ہو جائے گی, مگر بریلویوں کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہوگی. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ہم کو کافر کہتے ہیں, تو کافر کے پیچھے ایمان والوں کی نماز کیسے ہوگی؟ اور ہم بریلوی کو کافر نہیں کہتے ہیں, ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. واپس سے بول دینا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے بھائی, کمرے مولوی نے کہا ہے, ہمارے مولوی نے نہیں کہا ہے نا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ لوگ؟ ادھر دیکھ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنیے, ضعیف آدمی ہے نا کہنے کا. حاجی صاحب ہو گیا, جلدی سے چلو چلو چلو. یہ ضعیف آدمی ہمارے ساتھ آئے جوش میں. ہم نے کہا حاجی صاحب مت جائیے نا وہاں. کہا نہیں ہم جبے کریں. ہاں, دھنباد سے آ گئے میرے ساتھ. ہم کہہ رہے حاجی صاحب مت جائے گا. نہیں ہم جائیں گے, ہم جائیں گے. ہمارا ایمان بوڑھے تو ہو گئے مگر ایمان مضبوط ہے ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آ گئے, چل نہیں پا رہے ہمارا, آ گئے. چلیے سبحان اللہ. بھائی سنی کو بوڑھا تو ہو سکتا ہے مگر اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا ہے. اور سنی کا ایمان کمزور, واپس سے بولو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وصیت فرمائی تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا. کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ ہمارے فاتحہ میں جو ہے دودھ کا برف خانہ ساز اور مرغ ہے کہ نہیں بھائی, کیا مرغ بریانی, مرغ پلاؤ اور بکرے کا شامی کباب اور پراٹھے اور سیب کا پانی, یہ چیزیں ہمارے فاتحہ میں رکھی جائے. تو دیوبندیوں کے سینے پہ سانپ لوٹ گیا. یا اللہ, یہ اتنی وصیت کیوں کر دی کہ بریانی بھی رہے, پلاؤ بھی رہے, پراٹھا بھی رہے, کباب بھی رہے. ہم نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت تو غریب پرور تھے. دیکھا ہمارے حیات ظاہری میں غریب لوگ ہمارے یہاں اچھا اچھا کھاتے ہیں, تو ایسی وصیت کر جاتا ہوں کہ میرے نام میں فاتحہ میں جب یہ سب رکھا جائے گا تو جیسے ہمارے وصال سے پہلے غربا اچھے کھا رہے ہیں, وصال کے بعد بھی غربا کو اچھا کھانا مل جائے گا. بولو بھائی سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی وصیت ہے. اور تو اپنے مولوی کی وصیت تو سنو, سنا دے اس کی وصیت. مولوی اشرف علی لکھتے تنبیہات وصیت کے صفحہ 20 پہ. کیا لکھتے ہیں مریدو؟ کہتے ہیں مریدو, اے ماننے والو. کیا حضور, میرے مرنے کا ٹائم ہے, اب مرنے کے بعد تعلق کا لحاظ رکھنا. مرنے کا ٹائم ہے, کلمہ نہیں یاد آ رہا ہے جناب کو, درود نہیں یاد آ رہا ہے, بولیے نا, قرآن شریف نہیں یاد آ رہا ہے. کیا کہا؟ میرے مرنے کے بعد تعلق کا لحاظ رکھنا. مریدوں نے کہا حضور کیا خیال رکھیں گے؟ کہا 20 مرید مل جانا, 20 مرید مل کے ہماری بیوی کی مہواری کا خیال رکھ دینا. معاذ اللہ, بولنا بھائی معاذ اللہ, بولو معاذ اللہ. دیکھ کیسی وصیت ہے. یہ مریدوں سے کہا تو مہواری کا خیال رکھنا. اعلیٰ حضرت نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے غربا اچھا کھاتے رہے. یہ وصیت ہے, یہ وصیت ہے. مرنے کے وقت کلمہ یاد نہیں ہے, بیوی یاد آ رہی ہے. بولو, مرنے کے وقت کیا یاد آ رہی ہے؟ بیوی یاد آ رہی ہے. اے مولانا, ایک خانقاہ گنگوں کی بات یاد آ رہی, سنا دے میں.
اور سنا دیں حوالہ لکھیے, اگر غلط ہو تو انعام دوں گا. کتاب لکھیے, کتاب کا نام لکھیے ارواح ثلاثہ, ارواح بولنا ارواح صفحہ 307, صفحہ 300, واقعہ نمبر 305, واقعہ نمبر 300. کیا سبحان اللہ, سنیے کہیے نا سبحان اللہ. ارے سنو کیسے گندے گندے مولوی اس ہندوستان میں پیدا ہو گئے جس نے ہندوستان کے وقار کو برباد کر دیا. کہتے ہیں کہ خانقاہ گنگو میں ایک مجمع عام لگا ہوا تھا, اس میں مولوی رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے شاگرد اور مریدین بھی موجود تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا ماں قاسم نانوتوی سے, میاں ذرا چت لیٹ جاؤ, ذرا چت. مولانا شرما گئے, مگر پھر کہا تو چت لیٹ گئے تو مولانا رشید احمد اسی چروائی پائے پر جا کر کروٹ مولانا کی طرف کر کو لیٹ گئے اور اس کے سینے پر اس طرح ہاتھ ملنے لگے جیسے ایک عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیتا ہے. ماں قاسم نانوتوی نے کہا میاں کیا کر رہے ہو, لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, کیا کہیں گے تو کہنے دو, کام تو ہو جانے دو. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت کو عیاش کہتے ہو, دن دھارے تمہارے خانقاہ میں ایسی عیاشی ہو رہی ہے کہ عاشق بھی داڑھی والا اور محبوبہ بھی داڑھی والا. میں بس سے بول دو سبحان اللہ تو بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیریت ہے عبد المقتدر صاحب, کہیے نا سبحان اللہ سبحان. اعلیٰ حضرت کو عیاش کہتے ہو, اعلیٰ حضرت کے جوتی کا صدقہ بھی مل جائے تو تر جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان. سنو میرے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف جلد اول 12/7 صفحہ 259 باب اذا جامع فی رمضان حدیث نمبر 1 17 21 22 23 24 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال هلكت يا رسول الله قال ما هلك قال قد وقعت على امرأتي في رمضان قال فلتجد ما تحت رقبة فقال لا قال لا قال فلن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما مسكينا مسكينا قال لا ثم جلس فاتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر قال فتصدق بهذا قال افطر منا فما بين اهل بيت اهوج منا فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت ثيابه قال اذهب فاطمه اهلك. کیا اے مولانا صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ فرید احمد رضوی. سنیے, رضوی ہو کی اشرفی, حبیبی ہو کی قادری, سب غور سے سنو. مولانا انوار صاحب جھوم جائیے گا. کیا پیاری حدیث حاجی صاحب. سنیے نا, آپ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ دنیا کا سب سے بڑا شریر میں ہوں. میں لکھا اس نے, ہم حوالہ دیتے, ہم شریر کہتے ہیں تو آپ ہم سے لڑنے آتے ہیں. اور تمہارے مولوی نے خود لکھا کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے شریر ہیں, ابھی حوالہ دیتے ہیں. اس کی قبر پہ جا کے پوچھو کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا بھائی. ہم لوگ کہتے ہیں اچھے ہیں, آپ کہتے ہو شریر ہیں. سنیے حوالہ الفاظات الیومیہ جلد ثانی میں لکھتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا تھا کہ میرا بھائی آیا اور میرے سر پہ پیشاب کرنے لگا. ارے یہ میرے سر پہ پیشاب کر دیا مولوی کے. تو کہتے میں بھی تاک میں لگا رہا, تاک میں انتظار میں, کہ دیکھا ایک دن میرا بھائی پیشاب کر رہا ہے کہ میں بھی گیا کھڑے کھڑے اس کے سر پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا. لکھتے ہیں غرضے کے, پھر لکھتے سنیے نا, غرضے کے جو شرارت اور بدماشی ہم دونوں بھائی کو سوچتی تھی وہ کسی کو نہیں سوچتی تھی. لو خود لکھتا ہے ہم بڑے بدماش تھے, ایسی ساز سوچتی تھی وہ کسی کو نہیں سوچتی تھی. ہم کہتے ہیں تو آپ کے راپا ہو جاتے ہیں. آپ کے مولوی نے کتاب میں لکھا ہے تو اس کو چھاپتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, تب پیشانی پر پسینہ نہیں آتا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, تم قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا. سنیے جلد 7 میں الفاظات الیومیہ میں ایک شخص نے مولانا اشرف علی سے پوچھا حضور ایک مسئلہ ہے. کہا پوچھو. کہا ایک لڑکا ہے محلہ میں حضور پیخانہ کرتا اور کھا لیتا. قسم خدا کی اس کی کتاب میں موجود ہے, قسم کھا کے کہتا ہوں. کہا حضور پیخانہ کرتا ہے کھا لیتا ہے, کیا حکم ہے اس کے لیے؟ تو کہا عقل کے فتووں سے جائز ہے. جب پیٹ میں تھا تو جائز تھا, اب باہر آ گیا تو پھر اندر کر لیا تو جائز ہو گیا. یار ٹھہرو نا بھائی, جو ان کو بولنا ہے ان کے لیے کچھ رہنے دیجیے گا, یہی سب بولتے ہیں. بس اتنے میں پسینہ آ گیا.
ارے بھیا ہم تو بولتے نہیں یہ سب، ہم تو یہ سب بولتے نہیں ہیں، وقت آیا تو پہلی بار بول رہے ہیں. سن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں بول رہے ہیں واپس سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھ جائیے سبحان اللہ. سنیے حدیث شریف جو میں نے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. ارے بھائی سنیے نا، ارے بول تو رہے. شانت ہوئیے شانت. پہلے جو حدیث پڑھی نا بخاری شریف کی، اس کا ترجمہ سنیے، اب سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے نبی مالک کل ہے. ہمارے نبی مالک خدا کی عطا سے سب کے مالک ہمارے نبی. بولو سب کے مالک، خدا کی عطا سے سب کے مالک. اعلیٰ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سنیے حدیث کا ترجمہ. بخاری شریف کی حدیث پڑھیے نا میں نے ابھی بھائی. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، رمضان شریف کا مہینہ تھا. عرض کا حضور میں ہلاک ہو گیا. تو معاذ اللہ ہمارے حضور نے یہ نہ فرمایا کہ میں کیا کروں نہیں، بلکہ فرمایا کس گناہ کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. عرض کرتے آقا رمضان شریف کا مہینہ ہے، نس پہ کنٹرول نہ ہو سکا، روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا ہوں. نبی فرماتے روزہ ٹوٹ گیا، جاؤ کفارہ دو، ایک غلام آزاد کرو. عرض کرتے حضور فقیر ہوں، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. نبی فرماتے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو. عرض کرتے حضور ایک روزہ میں تو حالت ایسی ہے، 2 مہینے کے روزے کہاں سے ہو؟ تو سرکار 60 فقیروں کو کھانا کھلا. عرض کرتے حضور فقیر ہوں، 60 کو کھلانے سے مجبور ہوں. اتنے میں حضور کی بارگاہ میں کہیں سے ہدیتن کچھ کھجوریں آ گئی. فرماتے لے کھجوروں کو فقراء میں بانٹ دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کرتے آقا مدینہ والوں سے پوچھا جائے مدینہ میں سب سے بڑا فقیر تو میں ہی ہوں، میں کسے بانٹوں گا؟ اتنا کہنا تھا، نبی نے مسکرا دیا. لے کھجوروں کو، گھر چلا جا، بیوی بچوں کے ساتھ مل کے تو ہی کھا لینا، جا تیرا کفارہ ادا ہو گیا اور جا تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا. سبحان اللہ. محبت سے بولو نا سبحان اللہ. بولو یہ نبی کا اختیار ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ بولنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ پتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، ماں پالا تیرا، دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور سنیے مولانا صاحب سورہ بقرہ صفحہ. سامعین حضرات یہ پروگرام نورقادری.in کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے حرام کیا، قرآن میں نا اللہ نے حرام کیا. کیا حرام کیا؟ لحم الخنزیر، سور کا کھانا. بولنا بھائی، حرام سور کا کھانا. سعودی سور دیتا ہے یہودی کو، تو حرام کیا کہ نہیں کیا؟ کہا سور حرام، اور خون کا بیعشرہ حرام. اور کیا ہے؟ اور جو جانور اللہ کے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نہ ذبح کیا جائے تو اس جانور کا کھانا حرام. اس جانور کا کھانا. کچھ لوگ اس آیت کا اندر سمجھا رہے بھیا تو غوث کا بکرا، خواجہ کا بکرا اور اعلیٰ حضرت کا بکرا یہ تو کھانا حرام ہو گیا. تو میں نے کہا پورے دیوبندی میں ایک آدمی ہم کو بتا دے کہ اس کے گھر میں بکرا ہو اور یہ کہتا ہو یہ اللہ کا بکرا ہے. وہ بھی تو کہتا ہے قربانی کا بکرا ہے، یہ عقیقہ کا بکرا ہے، یہ ہماری بیٹی کا بکرا ہے، یہ ہماری بیوی کا بکرا ہے. تو تیرے بیوی کا بکرا جائز ہو گیا، غوث کا بکرا حرام ہو گیا. پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو، سمجھو گے کیسے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. محبت سے بول دو نا سبحان اللہ. تو بتاتے ہیں سبحان اللہ. اور ایک بات اور بتائیے، قرآن شریف میں مولانا بسم اللہ کے بے سے الناس کے سن تک پڑھی 30 پارہ میں کہیں بھی قرآن میں نہیں کہ کتا کھانا حلال ہے کہ حرام. ہاں کتا کھانا حلال کی حرام قرآن شریف میں بتا دو تو کہاں لکھا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ نبی مالک شریعت نہیں ہے اس سے کہیے کہ آج سے کتا کھا کر دکھا دو.
میں سمجھوں گا کہ تو دعوے میں سچا ہے تو کتا تو کیوں نہیں کھاتا؟ ہم بھی نہیں کھاتے، تو بھی نہیں کھاتا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کو مالک ہم بھی مانتے ہیں، مسرور ہو کر تو بھی مانتا ہے مجبور ہو کر۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ کتے کی حرمت تو ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ اور سنیے مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 560 فصل ثانی حدیث نمبر 11 حدیث نمبر 7 سطر 11 12 13 14 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من نبی الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض اما وزیرای من اہل السماء وجبریل ومیکائیل واما وزیرای من اہل الارض وابو بکر وعمر۔ حضور کا اختیار دیکھو زمین پہ بھی ہے اور حضور کا اختیار آسمانوں پر بھی ہے۔ بولنا بھائی، وہاں بھی ہے۔ اور سنو حدیث، حضور فرماتے ہر نبی کے 4 وزیر ہیں، میرے بھی 4 وزیر ہیں۔ نبی فرماتے میرے 2 وزیر آسمانوں پہ رہتے ہیں، ایک کو جبریل دوسرے کو میکائیل کہتے ہیں، اور 2 وزیر زمین پہ رہتے ہیں، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں اور دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ سلطنت الہیہ کے 2 صوبے ہیں، ایک کو آسمان کہتے ہیں دوسرے کو زمین کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی کا ہے، جبھی تو 2 وزیر اوپر رہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے نبی کا ہے، جبھی تو 2 وزیر یہاں رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک زمین و فلک سے ماں کو سمک میں ہے سکہ رواں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ سنیے سنیے ایک بات سنیے، آپ لوگ مدینہ شریف گئے ہیں؟ اچھا ایک بات، شیر حضمتی صاحب قبلہ بخاری شریف جلد اول پارہ 7 صفحہ 259 کے سطر 7-8 پہ ایک حدیث ہے، سنا دیں؟ جو کہتے ہیں سعودی میں ہم حق پر ہیں، اور حضور کیا فرماتے ہیں مکہ مدینہ میں کچھ کافر اور منافق مسلمان بن کے رہے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی، ابھی سنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہیں تم اسی میں سے تو نہیں ہو؟ محبت سے تو بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنے سنو اے بھائی، پھیکم پھاک نہ کرو، بخاری شریف کی حدیث سنو۔ تم مکے میں ہیں تو حضور نے تو فرمایا کہ مکہ میں کافر بھی چھپ کے رہے گا اور مسلمان بن کے رہے گا ظاہر میں۔ ہم نہیں کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث جی، صفحہ دے دیا، حدیث سنا دوں۔ سرکار فرماتے ہیں امرت بقریۃ یقولون یثرب وہی المدینہ، فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو ہجرت کا حکم دیا مدینہ کی طرف، یثرب جس کا نام تھا پہلے، وہی المدینہ اب یہ مدینہ بن گیا۔ فرماتے ترجف المدینہ باہلھا 3 رجفات، حضور فرماتے ہیں مدینہ میں حرم میں 3 جھٹکے آئیں گے، 3 زلزلے آئیں گے، ویخرج اللہ کل منافق وکافر، تو نبی فرماتے جتنے کافر منافق چھپ کے مسلمان بن کے رہتے ہیں، زلزلہ آئے گا تمہارے ڈر کے بھاگ جائے گا اور مدینہ میں صرف سنی مسلمان رہ جائے گا۔ اے محبت سے بولنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو بخاری شریف ہے نا بھائی، ہاں بخاری شریف ہے۔ ابھی کہاں جواب ہوا؟ ابھی آگے سنیے نا، سبحان اللہ۔ ابھی نہیں ملا، ابھی باقی ہے تھوڑا سا، کہیے سبحان اللہ۔ میں حدیث سے جواب دیا ہوں، پھیکم پھاک نہیں سنا۔ قرآن شریف کے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کس پارے میں ہے جی؟ 3 میں، 4 میں بھی تو ہے، بولیے نا، 1 میں کہہ دیا، 4 میں بھی ہے۔ تو سورہ آل عمران کی تفسیر، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ مولانا طاہر جو ہے کہا ایک جلسے میں کہ دیکھو نا بریلوی لوگ عجب ہوتے ہیں۔ کل کیا ہوتے ہیں بھائی؟ بولے مولانا خلیل احمد امبیٹوی مر گئے مدینہ میں اور دفن ہو گئے جنت البقیع میں، بریلوی اس کو بھی کافر کہتا ہے۔ عجب کہ حدیث میں ہے کہ جو مدینہ میں مر گیا اور جنت البقیع میں چلا گیا تو جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ اور اس کی قبر ہے جنت البقیع میں۔ تو میں نے کہا بابو پہلے یہ تو بتاؤ کہ وہ قبر اس کی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ہم بتاتے ہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ دیکھو دیکھو پہلے سنو، ابھی ہم سناتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر ہے، ایک سنی جنتی خوش عقیدہ تمنا ہے دل میں کہ اللہ کے حبیب بلا لو مدینہ۔ کہاں بلا لو؟ میرا آقا مدینے بلا لو اور وہیں مر جاؤں، تمنا ہے کہ وہیں مر جاؤں۔
مقدر نے ساتھ دیا نہیں، مگر تمنا ہے سوتا ہے تو یا رسول اللہ، اٹھتا ہے تو یا رسول اللہ، بیٹھتا ہے تو یا رسول اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مقدر نے ساتھ نہ دیا، اب مر گیا جھارکھنڈ میں، اب بدعقیدہ مر گیا مدینہ میں اور دفن ہو گیا جنت البقیع میں، تو الٹ پلٹ ہو گیا نا بھائی، جسے مرنا تھا باہر مر گیا مدینہ میں، اور جسے مرنا تھا مدینہ میں مر گیا جھارکھنڈ میں۔ تو فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں فی تفسیر سورہ آل عمران میں کہ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے اس لیے بھی مقرر ہیں، ان للہ تعالی ملکن، اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے ہیں، کیا کام ہے اس کا؟ فرماتے ہیں کہ جو مدینہ میں بدعقیدہ مر گیا رات میں اس کی قبر کھود کے اٹھاتا ہے، اور جو دیوانہ ہندوستان میں مر گیا اس کو بھی اٹھاتا ہے، دیوانہ کو مدینہ سلاتا ہے اور بدعقیدہ کو انڈیا لا کر سلا دیتا ہے۔ تو یہ قبر تو وہاں ہے کہاں؟ تو چلا آیا بیٹھا میں، اور سنی چلا گیا بریلی والا مدینہ میں، محبت سے تو بول دو سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران کی تفسیر ہے، سورہ آل عمران کی تفسیر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سنیو ایسی محبت کرو نبی سے کہ غریب ہو زندگی میں نہ جا سکے تو مرنے کے بعد قبر کی تبدیلی تو ہو جاوے، بھائی چلے تو جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے مولانا ابھی سنیے، ابھی تو بہت شروع بھی نہیں کیا ہوں ابھی، ہاں ابھی سنیے ہے نا۔ ارے بھیا شیر تو بیٹھا ہے، محمد مصطفیٰ صاحب آئیں گے جب کتابیں سنانا شروع کریں گے جب اس کے ہوش ٹھکانے لگیں گے، مگر چلتے چلتے مولانا میں تو صرف حدیث سناؤں گا، مگر اجازت ہو تو اس کی ایک عبارت سنا دیتے، ایک اجازت ہے؟ اے حاجی صاحب اتنا تو سنانا کہ نبی مالک ہیں، بولو نبی، اور اتنا سمجھ میں آنا کہ مکہ میں کچھ کافر منافق مسلمان بن کے رہتے ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم سعودی میں ہیں حق پر ہے، تو اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ حق پر وہی ہے، بھلے چند ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ ارے بھائی مولانا لوگ داڑھی رکھنے سے صافہ مارنے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے جی، تو پورے ہندوستان میں جتنا سکھ ہے سب مسلمان ہو جائے گا، سب داڑھی والا سب صافہ والا ہے؟ نہیں، تو نہ داڑھی رکھنے سے مسلمان ہوتا ہے، نہ صافہ رکھنے سے ایمان والا ہوتا ہے، اس کے سینے میں حب رسول ہوتا ہے تو ایمان والا ہوتا ہے۔ بول کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اے مولانا ایک عبارت اس کی پڑھنے دیجیے، ہاں لکھیے سنیے، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الرشید کا جلد اول، جلد صفحہ 80، صفحہ ہاں کتاب ہے یہاں، نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے، آپ کھول کے دیکھو، ہم کو تو سب یاد ہے، ہم کو تو یاد ہے، آپ لوگ کھول کے دیکھو نا صفحہ 80 پہ اس نے لکھا، سنو کیا کہا اس نے کہ نبی مالک نہیں ہے، دیوبندی کیا کہتا ہے؟ نبی مالک۔ ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ نبی مالک۔ تذکرۃ الرشید کے صفحہ 80 پہ کیا لکھا کہ سرکار، کس کو کہا؟ انگریز گورنمنٹ کو، سرکار انگریز گورنمنٹ مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ ہاں دیکھیے نا صفحہ 80 پہ دیکھیے نا، ہاں جلد اول میں ہے، نہیں ہے؟ تو اس نے کہا انگریز مالک ہے، نبی مالک نہیں ہے۔ ہم نے کہا سنیو ٹھیک تو لکھا ہے، وہ آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریز اس کی سرکار ہے، وہ انگریزوں کی تعریف کرتا ہے، نبی ہمارے سرکار ہے، ہم اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ خود انگریز کا ایجنٹ بنا اور اعلیٰ حضرت کو ایجنٹ کہتا ہے۔ ہوش کی دوا کر دوں گا، یاد رکھنا، قبر میں پہنچا دوں گا ان کا چھیڑ خانی کیا تو محبت سے بول دو سبحان اللہ تو بتا دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ مر گیا؟ نہیں وہ تو بمبئی میں مرا تھا، بمبئی میں، ہاں بائکلہ میں، اسی مولوی کا جواب دینے گیا تھا میں بائکلہ میں، تو دوسرے دن جب تقریر ہوئی تو 2 آدمی ٹپک گیا، ادھر والا ٹپک گیا جلسے میں، مر گیا۔ بولے باپ رے باپ اس تقریر کا کیا جواب ہوگا؟ مر گیا وہیں پر۔ غلط نہیں کہتا ہوں، اسٹیج ہے، بمبئی فون کر کے پوچھو، میں کہا دیکھو چھیڑا مت کرو، ہم جیسے بولتے بولنے دو، چھیڑو گے تو ایسی ٹپکتے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واپس سبحان اللہ،
مفتی اعظم سرکار نے پلایا ہے اور مفتی اعظم نے پاک محمد صدیقی نے ایسا پڑھایا ہے. محبت سے بول دو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت باعث تیرے میرے پینے میں. نبی مالک ہے، بولو نبی. یہ کیا کہتے ہیں ان کے مولوی کیا کہتے ہیں؟ تذکرۃ الرشید جلد ثانی کے صفحہ 13 پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سن لو، کہتے سن لو اعلیٰ خبردار، سن لو مانے خبردار، سن لو. یہ مولوی رشید احمد گنگوئی اپنے ماننے والوں کو کہتے سن لو. کیا سن لو بھائی، کیا سن لو؟ ذرا سنی کو بھی سنا دو، کیا سن لو؟ تو ہم سنا دیتے ہیں. کیا کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو؟ کہتا ہے سن لو، ابھی کتاب موجود ہے، نہ ہو تو 10,000 روپیہ انعام دوں گا. ہاں ابھی دوں گا. کہتا سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. نہ قرآن حق نہیں، حدیث حق نہیں، نبی کا فرمان حق نہیں، صحابہ کا فرمان حق نہیں، جو رشید احمد بولتا ہے وہی حق ہے. سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. اور آگے کہتا بقسم میں کچھ نہیں ہوں. کیسے ہوں؟ خانقاہ گنگو کا لوٹی ہوں، کیسے پتا چلے گا؟ کیا بقسم میں کچھ نہیں ہوں مگر اس دور میں ہدایت و نجات، ہدایت و نجات جو ہے ہدایت و نجات جو ہے میری پیروی کے اوپر ہے. معاذ اللہ، کہیے نا معاذ اللہ. ہاں قرآن حدیث مانو تو نجات نہیں ملے گی. رشید احمد کی بات مانو تو مولوی رشید احمد گنگوئی نے تو لکھا ہے کہ کوا کھانا حلال ہے، تو کل سے سب دیوبندی گولے لو کوا مارو خود کا، کیونکہ کہتا ہے حق وہی ہے جو رشید بولتا ہے. تو انہوں نے لکھا کوا کھاؤ ثواب ہے، تو اب مرغا کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مفت میں کوا کھاتے رہو نا. کیوں بھائی؟ ارے اس نے لکھا ہے نا بھائی کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور ہم کہتے ہیں حق وہی ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلتا ہے، جو میرے صحابہ کی زبان سے نکلتا ہے. حق وہی ہے جو قرآن میں آیا ہے، اور حق وہی ہے جو حدیث میں آیا ہے. بولو بھائی، بات یہی ہے نا؟ تو محبت سے کہا دو یا رسول اللہ، اور جی لگا کر یا رسول اللہ. میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ. سنیے ایک حدیث مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 415 باب فضائل سید المرسلین 7-8-9 انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يأسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد بيدي. دیکھو نبی کا اختیار، نبی مالک کیسے ہے. یہ حدیث سنو مچل جاؤ گے. دیکھ بھائی توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، گھبرانے نہ رہے آپ لوگ. ابھی تو 12:15 بجا ہے نا جی. سنو توجہ سے مولانا صاحب. حضور فرماتے ہیں، حاجی صاحب حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا نا تو سب سے پہلے اپنے قبر شریف سے میں اٹھوں گا. اپنے قبر شریف سے اٹھنے کے بعد کیا کروں گا؟ انا فرتکم علی الحوض ان موعدکم علی الحوض. نبی فرماتے میں قبر شریف سے اٹھوں گا، اپنے حوض پر جاؤں گا، حوض کوثر پر، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا انا اعطینا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا، جس کا پانی شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید. من شرب لا یظمأ ابدا، جو ایک بار پی لے گا قیامت میں دوبارہ اس کو کبھی پیاس ہی نہ لگے گی، نہ لگے گی. اتنے سنی بھائی یہاں ہو، کتنے سنی مر گئے ہو، کتنے پیدا ہوں گے، تو حوض پر لڑو گے نہیں نا پینے کے لیے. تو نبی نے فرمایا نہیں کہ زانہو کو نجوم السماء، سنیوں تمہارے لیے خدا کی طرف سے اس حوض پر اتنے پیالوں کا انتظام کیا گیا ہے جتنے کہ آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں. ستارے نظر آ رہے ہیں. اب یہ سے سنی کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور، توجہ سے سننا، حضور سب سے پہلی ملاقات حوض پر کیوں ہوگی؟ پل صراط کے کنارے کیوں نہ ہوگی؟ میزان کے کنارے کیوں نہ ہوگی؟ تو علامہ ابوالبرکات نصفی فرماتے لئے ان الناس یخرجون من قبورہم عطاشا.
اس لیے کہ سرکار کے غلام سنی جنتی مسلمان ہم آپ جب اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے تو شدت کی گرمی ہوگی، اٹھتے ہی سب سے پہلے پیاس کا غلبہ ہوگا، تو گویا نبی فرماتے غلاموں نہ گھبرانا، میں پہلے سے حوض پر موجود رہوں گا، تم اٹھتے جاؤ گے میں کوثر کا جام پلاتا جاؤں گا اور تمہارے پیاسوں کو بجھاتا جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر چاہے جوتو عطا کا ساتھ ہو، اور کسی نے خوب کہا ہے تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی حضرت تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی نسیم صبح کی جامع تلاشی گئی جسم گنوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی۔ ایک بات جلدی سے بولیے، نبی کوثر کا جام قیامت میں کس کو پلائیں گے؟ بولنا بھائی، کس کو پلائیں گے؟ ان کو کیوں نہیں پلائیں گے؟ اس لیے نہیں پلائیں گے، ہاں قاعدے کی بات ہے کہ جن کا عقیدہ ہو نبی مالک کوثر ہے، اس نے تو تقریر میں کہا ہے ابھی حال میں کہ نبی مالک نہیں ہے، تو تم کو کیسے پلائیں گے؟ جن کا عقیدہ ہو کہ نبی مالک ہے انہیں کو نہ پلائیں گے جی۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مالک کوثر ہے، تو ہم سنی پی رہے ہوں گے۔ اچھی چیز کھائیے، اچھی چیز تو دوسرے کے منہ میں دیکھ کے پانی آتا ہے، ہاں ہم لوگ پی رہے ہوں گے اور ادھر والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اب پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہوں گے کہ ہم بھی مانے ہوتے تو آج سنی کی طرح ہم بھی تو کوثر پیتے۔ اس وقت اعلیٰ فرمائیں گے ابے سالم پلٹ پلٹ کر کیا دیکھتا ہے؟ احمد رضا نے تجھے دنیا میں پیغام مصطفیٰ دیا تھا، آج نہ ان کی پناہ، آج مدد مان ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پی لو کوثر کا جام پیو، سنیوں مقدر والے ہو، جہاں بھی پیتے ہو وہاں بھی پیو گے۔ ایک بات سنو، نبی فرماتے جسے ایک بار پلا دوں گا پیاس نہ لگے گی۔ پلا دیا ہم کو بھی، آپ کو بھی، سنی علماء کو بھی۔ اب وہ کیا کہہ رہا تھا تقریر میں کہ حدیث میں ہے کہ دیوبندی علماء جنتی ہے، وہ بھی کہا حدیث میں ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایک تو جھوٹی بات اس پر نبی کی طرف نسبت، ایک تو جھوٹی بات اور اس پر نبی کی طرف نسبت، یہ تو گناہ در گناہ ہو گیا، نہیں ہو گیا جی۔ یہ بشارت جو ہے جنت کی یہ سنیوں کے لیے ہے، نیکوکار ہو کہ گناہگار ہو، جو سنی ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ بول جو سنی ہوگا، محبت سے بول جو سنی ہوگا۔ سنیے نا، ابھی حدیث سنائیں گے اس پر، پہلے ٹھہریے، ہم بتاتے ہیں کہ تو جنتی کہ ہم جنتی، ابھی اس کے بعد بتاتے ہیں۔ ہاں ایک بات توجہ سے، حاجی صاحب کوثر پی لیا نا، اب نبی فرماتے ڈیوٹی میں لگو، ڈیوٹی میں، قیامت میں ہماری آپ کی ڈیوٹی ہوگی۔ ہاں ڈیوٹی کیسی ڈیوٹی ہوگی معلوم ہے؟ لگو گے نا ڈیوٹی میں بھائی، بے نبی کہیں گے تو نہیں لگو گے؟ بولے نا انشاءاللہ، سب آدمی بولے انشاءاللہ۔ کیسی ڈیوٹی میرے آقا؟ تو ڈیوٹی سنانے سے پہلے ایک سوال آپ سے ہے کہ ربیع الاول کا جب ربیع الاول کی جب 12 تاریخ آتی ہے تو آپ جلوس نکالتے ہیں نہیں نکالتے؟ ایک مولانا نے ہم سے کہا، اتنی لمبی داڑھی تھی مولانا دلی میں، کہا ابو القانی صاحب ادھر آئیے، کیا بات ہے؟ کہا بہت حدیث پڑھتے ہو، جلوس کا ثبوت ہے؟ ہم کہا کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے، کہا دیجیے تو ثبوت۔ میں نے کہا پہلے یہ بتائیے آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ کہا ہم دارالدیوبند کے پرانے فارغین ہیں۔ میں نے کہا بہت افسوس ہے کہ ماں باپ کا پیسہ آپ نے دریا میں ڈال دیا۔ کہے مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ تو کہا سچی تو کہہ رہے ہیں، اب تک آپ کو جلوس نہیں سمجھ میں آیا، ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے، ہم پھر حدیث سناتے ہیں اور جلوس کا بتاتے ہیں۔ میں نے کہا 15 اگست کا جلوس کیوں نکالتے ہو؟ کہا 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے، تو ہم نے کہا ظالم 12 ربیع الاول کو پوری کائنات آزاد ہوئی ہے۔ سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ۔ آواز فرماتے ہیں خاک ہو جائے وہ تو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سنتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، علامہ ابو الحقانی۔ مولانا آگے تو سنو، جلوس کو اس لیے بتایا کہ قیامت میں سنیوں کا جلوس نکلے گا۔
جو حدیث پڑھی نا حضور دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کوثر پی لیا، اب پلا دیا، اب جلوس نکلے گئے ہے. سرکار فرماتے ہیں نا بلنا سے خرون اذا بوسو ونا قعدهم اذا وفدوا. سرکار فرماتے ہیں سنیوں قیامت میں تمہارا جلوس نکلے گا تو جلوس کے آگے آگے قائد بن کر میں چلوں گا. لو اس سے پوچھو جلوس کا انکار کرتے ہو قیامت میں کیا کرے گا؟ تو قیامت میں کرے گا کیا؟ کیونکہ تو ثبوت تلاشے گا کہ جلوس کا ثبوت کہاں ہے. جب تک تو فرشتے مار کے ٹھکانے بھی لگا دیں گے. اور ہمارا سنی جلوس نکال کے عادت بنائے ہوا ہے، پیے گا کوثر جائے گا جلوس میں، نبی کی قیادت میں بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور آگے سنیے حاجی ابوالکلام صاحب، آگے تو سنیے. ارے بھائی آپ کے یہاں جلوس نکلتا ہے تو کوئی ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ نکلتے رہتا ہے؟ تو قیامت کا بھی جلوس ختم ہوگا کہیں نہ کہیں. کہاں ختم ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں سارا جلوس پہنچے گا رب کی بارگاہ میں. کہاں پہنچے گا؟ تو نبی فرماتے مارے ڈر کے کوئی نہ بول پائے گا. رب کی بارگاہ میں کون بولے گا بھائی؟ کوئی نہ بولے گا. تو نبی فرماتے نہ گھبرانا، انا خطیبہم ان انصتوا، مارے ڈر کے تم چپ ہو جاؤ گے. تو نبی فرماتے نہ گھبرانا، اس وقت غلاموں تمہارے طرف سے رب کے حضور میں بولوں گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق ملتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اچھا سنیے، یہ حدیث ہے مشکات شریف کی، ترجمہ کر رہے ہیں. سنو، آپ جو جلوس نکالتے تو ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ ہوتا. بولنا جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ اور رنگ اس کا کیسا؟ کیوں اجلا پیلا کیوں نہیں؟ کالا کیوں نہیں؟ ہرا کیوں؟ تو آپ کو نہیں آتا تو ہم سے سنو نا. نبی